अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 117 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू इत्तख़ज़ुल्लाहु वलदा। और ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। सुबहानहू, वो पाक है। बल्लहू माफ़िस समावाति वल अर्ज़, बल्कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ जितनी भी मखलूक़ात जितनी भी चीज़ें हैं, कुल्लु लहू कानितून, सारी की सारी उसकी ताबेदार हैं, फरमा बरदार हैं। बदिउस समावाति वल अर्ज़, पहले पहले दफ़ा आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। व इज़ा कज़ा अमरन, और जब भी इरादा करता है किसी मामले का, फ़इन्नमा यक़ूलु, तो कहता है, लहू, उसके लिए, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाती है। अच्छा, अब पहली आयत में जो ये है, अल्लाह ताला की औलाद के लिए ये जो कहते थे, कौन कहते थे कि अल्लाह ताला की औलाद है? मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में अल्लाह ताला की औलाद के अक़ीदा मौजूद है। मिसाल के तौर पर ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। यहूदी कहते हैं इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका मिन्हु। और इसी तरह मक्का कुरैश कहा करते थे कि फ़रिश्ते जो हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। यानी मुख्तलिफ़ अक़ीदे में अल्लाह ताला की औलाद की तरफ निस्बत बनाई जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ अक़ीदे या मुख्तलिफ़ जितने भी तरह के लोग हैं और जितने इनके अक़ीदे हैं, उन सब को अल्लाह ताला जो है उन सब को कंडम करता है, उन सब की ख़त्म करता है उनको। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग अल्लाह के लिए औलाद बनाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। सुबहानहू, वो तो पाक है। अल्लाह ताला के लिए औलाद होना ऐब है। यहाँ पर एक वाक़या मैं आपको बताती चलूँ कि किसी बस्ती में किसी जगह ईसाइयों का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का राहिब आया जो बहुत अहले इल्म था। उसने आकर ईसाईयत की तबलीग की और लोग जो मुसलमान उलमा हज़रात काफ़ी थे, वो जब भी उसके जवाब देने की कोशिश करते तो दे नहीं पाते थे। यानी इतने अहले इल्म नहीं होंगे गाँव में इतने ज़्यादा लोग, तो वो उसको जवाब दे नहीं पा रहे थे। फिर क्या हो रहा था कि लोग जो जाहिल लोग होते हैं, उम्मी लोग होते हैं, वो धड़ाधड़ ईसाईयत कबूल करने लगे। मुसलमान परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। और पहले ज़मानों में तो भाई इतनी ज़्यादा एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती थी, टेलीफोन नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, सवारियां नहीं थी। एक दूसरे तक इतला पहुंचाने के लिए ख़त लिखे जाते थे, वो पता नहीं कितने महीनों में पहुंचते थे। और जब तक वहाँ से फिर जवाब आए, फिर उसके बारे में सोच विचार की जाए और उसके बारे में कोई लाहिमाए अमल तैयार किया जाए, तो उलमाओं के एक दूसरे के मशवरे में इतना टाइम लग गया। इसके बीच में ये जो ईसाई राहिब था वो बयान करता रहा और लोगों को ईसाईयत की तरफ धकेलता रहा। वहाँ के मौजूद उलमा आजिज़ आ गए कि हम इससे नहीं मुकाबला कर पा रहे, क्या करें। वो क्या करता था, लोगों को सबको जमा करता था और फिर उसमें बयान करता था और फिर कहता था लोगों से मुझसे सवाल पूछो, मैं आप लोगों को बताता हूँ इस तरह और इतना। कि अल्लाह ने उसको एक चर्ब ज़बान, कुछ लोग होते हैं ना कि बोलने का बड़ा उनको टेक्ट होता है, दूसरे लोगों पर हावी हो जाने वाले। अल्लाह ताला ने ऐसे कई लोग पैदा किए। हम दुनिया में भी आसपास देखते हैं, हमारे अपने ख़ानदानों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग को थोड़ी देर के लिए एकदम से पलट कर रख देते हैं। यानी हम अपनी किसी भी बात में हो, लेकिन लोगों को बोलने का ऐसा टेक्ट होता है, ऐसा फ़न होता है कि वो हमारी उस चीज़ को हमारे दिमाग से निकाल कर अपना ख़याल हमारे दिमाग में फ़िट कर देते हैं। फिर कभी कभी ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग ज़हनियत वाले लोग होते हैं, फिर वो उस कैफियत में थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर वो उस कैफियत से निकल जाते हैं। लेकिन आते वो भी हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ये सहर उन पर भी तारी हो जाता है। और जो हल्के फुल्के दिमाग वाले होते हैं वो तो बे ही जाते हैं, उन्हीं की बोली बोलने लगते हैं और कहते हैं हाँ भाई, आमनन सादिकन हक, आपने सही कहा, जो भी कहा आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये भी कुछ इसी तरह का एक राहिब था। अब यहाँ पर मौजूद, लेकिन अल्लाह को जो जवाब देना होता है तो वो कहते हैं अल्लाह तो मामूली चीज़ों से भी अपना हुक्म दे दे तो वो भी करती हैं। उनके लिए तो, अल्लाह के लिए तो कुन कहने की ज़रूरत होती है और काम हो जाता है। तो वहाँ पर भी उस वक्त के जो उलमा हज़रात थे वो तो तंग आ गए कि भाई हमसे तो ये राहिब कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन एक नान भाई था जो छोटा सा एक उसका होटल थी, उस पर वो नान लगाता था और वो नान बेचता था। अब नान बेचने वाला जाहिल बंदा वो गया एक दिन, इसके इतनी हाक हो गई उसकी बंदे की कि भाई बड़ा अच्छा बोलता है, ये है वो फला है। ये पहुंचा उसके मजलिस में, दर्स कर रहा था, बड़ा धूमधाम से उसने दर्स किया। उसके बाद उसने कहा अब सवाल पूछो। ये खड़ा हो गया, कहने लगा भाई मैं हूँ जाहिल बंदा, मुझसे तो जो है ये आपकी इल्मी बातें नहीं होंगी मेरे समझ में, इसलिए मैं जो सवाल करूँगा मुझे वो ऐसे ही जवाब देना जैसे मेरा दिमाग है, यानी जाहिलत के तरीके से, मुझे कोई इल्म नहीं बताना।
اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے, میں اتنے بڑے لوگوں کو بتا چکا ہوں, یہ تو جاہل بندہ کیا ہے, ایسے تو میں گھما ہی لوں گا. اس نے کہا ہاں پوچھو. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی عمر کتنی ہے. تو اس نے کہا اللہ تو بھائی پتہ نہیں ابد الآباد سے, وہ تو شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اول آخر ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی. تو اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں نا کہ بھائی میں جاہل بندہ ہوں, میں نے تمہیں کہا تھا, تو مجھے جاہلانے طریقے سے بتاؤ کہ اللہ کی عمر کتنی ہے. میں نہیں جانتا کہ اول آخر کیا ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے بتاؤ اللہ کی عمر کتنی ہے. اس نے دیکھا یہ تو جاہل بندہ, اسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر تم یوں سمجھ لو کہ اللہ کی عمر کروڑوں سال ہے. اچھا ٹھیک ہے, کہ میری عمر 50 سال ہے, 50 سال میں میرے 7 بیٹے ہیں. اللہ نے کروڑوں سالوں میں صرف ایک بیٹا پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام. یہاں پر وہ عیسائی چپ ہو گیا کہ نا خدا کے بندے عقل کے ناخن لو, اگر بیٹا پیدا کرنا اللہ کے لیے شان تھی تو ایک کیوں کیا, زیادہ کر لیتا. اللہ کے پاس کوئی کمی تھی, اللہ کر لیتا زیادہ بیٹے پیدا. ہمارے یہاں بیٹوں جتنے بیٹے زیادہ اتنی ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی شان و شوکت زیادہ, اس کی عزت زیادہ, اس کی طاقت زیادہ, اس کا قبیلہ بڑا, اس کی ہمت بڑی. تو پھر جب اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہی ہو تو ایک کیوں ہے, ایک ہونا تو غلط ہے نا, زیادہ ہوتے نا. اللہ نے کروڑوں سالوں میں ایک بیٹا پیدا کیا. یہاں پر کرسچن لاجواب ہو گیا اور لوگوں کو کہنے لگا نان بھائی پاگل ہو گئے ہو تم لوگ, اللہ کے لیے بیٹا عیب ہے, اللہ کے لیے اللہ بے عیب ہے. کوئی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ اکیلا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی بیٹے کی, نہ کسی بیوی کی, نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کا خاندان ہے. وہ اول و آخر ہے, وہ شروع سے ہے, ابد سے ہے, آباد سے ہے, ہمیشہ رہے گا. تم لوگ پاگل ہو گئے ہو اس بندے کے پیچھے, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا, اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے. اگر بیٹے ہی طاقت ہوتے اور بیٹے ہی نعمت ہوتے اور بیٹے ہی اچھائی ہوتے تو ایک کیوں. یہاں پر وہ لوگ جو تھے وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. عالم حیران ہو گئے کہ جو بات ہم علم سے نہیں بتا سکے, لوگوں کے ذہن میں بٹھا نہیں سکے, ہم اس بندے کو روک نہیں سکے, وہ ایک جاہل نان بھائی نے بتا دی. تو اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے. تو اللہ کے سبحانہ پاک ہے, بیٹا ہونا اللہ کے لیے خوبی نہیں خامی ہے, اور اللہ تو خامیوں سے پاک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 2 خدا ہوتے تو زمین میں تم فساد دیکھتے, آسمان میں تم فساد دیکھتے. کیونکہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ ہی ہوتا, پھر وہ کیا ہوتا, پھر وہ اپنے فیصلے کرتا, وہ اللہ اپنے فیصلے کرتا, پھر کیا ہوتا, پھر ٹکراؤ ہوتا, پھر فساد ہوتا. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو, اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ پاک ہے, نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیوی ہے. اچھا عیسائی کیا کہتے ہیں, نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہ ان لوگوں کا فاسد عقیدہ دیکھو. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی بیوی جو ہے وہ جنات کی نسل میں سے ہے. اب بتاؤ, ایسی باتیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر باندھی. اس لیے اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ مجھ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی ہے نہیں. اللہ کا نام صبور ہے, صبور کا مطلب ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا. تو وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ تو کوئی صبر کرنے والا ہے ہی نہیں. لوگ میرے لیے اولاد کہتے ہیں, لوگ میرے لیے برا بھلا کہتے ہیں, اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, لیکن نہ میں ان کا کھانا بند کرتا ہوں, نہ میں ان کا پینا بند کرتا ہوں, نہ میں ان کی نعمتیں بند کرتا ہوں, نہ ان کے دل رکتے ہیں, نہ ان کے گردے رکتے ہیں, نہ ان کی سانس رکتی ہے. چل رہے ہیں دنیا میں, مزے لے رہے ہیں. اللہ سے بڑا کون صبور ہوگا, اللہ سے بڑا صبر کرنے والا واقعی کوئی نہیں ہے. میرا رب پاک ہے سبحانہ و تعالی اما یشرکون. اللہ پاک ہے ہر اس بات سے جس کے بارے میں مشرکین کہتے ہیں. اللہ ہر ذات ہر اس عیب سے پاک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ تم کہتے ہو نا کہ فلاں بیٹا ہے, فلاں بیوی ہے, فلاں بیٹا ہے. نہیں, کچھ نہیں ہے. جو زمین آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے, کلو لہو قانتون. اللہ تعالیٰ کے سامنے قانتون, قانتون کا مطلب کیا ہے, فرما بردار ہیں. اللہ کے سامنے عاجز ہیں, اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں, اللہ کی حاضری میں کھڑی ہوئی ہیں. بدیع السماوات والارض, پہلے دفعہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا. بدی کا مطلب کیا ہوتا ہے, بدی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پہلے مرتبہ بنائے, جس کے لیے کوئی نقشہ موجود نہ ہو, جس کے لیے کوئی ماڈل موجود نہ ہو, جس کے لیے کوئی نمونہ موجود نہ ہو, ایسی چیز بنانا. یعنی اس سے پہلے کبھی زمین آسمان بنے نہیں, اللہ تعالیٰ نے بغیر نقشے کے بنا کر دکھا دیے. میرا رب بدی ہے, جس طرح چاہے جو چاہے
پہلے پہل بنا دے. وہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کیسے ممکن ہے کہ انسان مر جائے دوبارہ اٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پہلی مرتبہ پیدا کر لیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو آسان ہے. کسی بھی چیز کو ریکریٹ کرنا آسان ہے. ایک مرتبہ بنی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر بنا لو. ایک مرتبہ چیز رکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر نقشہ بنا لو. جو بھی چیز رکھی ہوئی ہے اگر آپ کے سامنے ماڈل موجود ہے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہو, ٹیلی کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز بنی ہوئی ہے, ہمارے سامنے ایک ماڈل موجود ہے, ہمارے سامنے ایک طریقہ موجود ہے, ہمارے سامنے ایک نقشہ موجود ہے. ہم اس کے حساب سے اس کو صرف کیا کرنا ہے, نقل ہی کرنا ہوتا ہے ہمیں. لیکن اللہ کیا ہے, اللہ نقل نہیں کرتا, اللہ بدیع ہے. اللہ تعالیٰ خود بغیر نقشے کے بنا کر دکھاتا ہے. بدیع السماواتی, پہلے پہل پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمینوں کو. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, اور جب بھی کسی کام کے لیے ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, تو اس کے لیے صرف یہ کہتا ہے کہ کن ہو جا, فیکون وہ کام ہو جاتا ہے. کن فیکون کی جو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا, ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں, باقی دنیا اور آسمانوں میں باقی ساری چیزیں کن کے ساتھ پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے حکم دیا کن ہو جا, ہو گئی. آسمان کے لیے کہا کن ہو جا, بن گئے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کن کا حکم کیا, وہ بنتے گئے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کن, وہ گڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو حکم دیا کن, وہ بہہ گئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کن, وہ کھڑا ہو گیا, بلند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کن, وہ بچھ گئی. اللہ تعالیٰ نے درخت کو حکم دیا, وہ پیدا ہو گئے, وہ بن گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں. ایک لوح محفوظ. لوح محفوظ وہ تختی ہے جو جنت میں موجود ہے, بورڈ کی طرح ہے جس پر لکھ دیا جاتا ہے. دوسرا قلم, جس قلم سے وہ لکھی جاتی ہے, جو بھی چیز جو بھی معاملہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ لکھ دی جاتی ہے. لوح محفوظ, لوح و قلم اس کو کہتے ہیں. ایک چیز یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. دوسری چیز ہے جنت الفردوس. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بھی تم جنت کے لیے دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, جس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت کا قسم ہے. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے وہ آدم علیہ السلام کا چہرہ ہے. انسان کا چہرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, انسان سارے نہیں, صرف آدم علیہ السلام کا. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارنی چاہیے, کیونکہ چہرہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو یہ معزز ترین چیزیں ہوئیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. باقی تو ساری کن سے بنی ہیں. اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کن فیکون کی طاقت دیں گے. انسان جنت میں کہے گا مجھے یہ کھانا چاہیے, وہ سوچے گا, ارادہ کرے گا, وہ مل جائے گا. مجھے یہ کام کرنا ہے, وہ سوچے گا, کن کہے گا, ہو جائے گی. کن کہے گا فیکون, وہ ہو جائے گا. تو کن فیکون جو اللہ تعالیٰ کی خصلت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, وہ اللہ تعالیٰ جنت میں انسانوں کو دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.